الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، وقال في موضع آخر أنا دار الحكمة وعلي بابها، وقال في موضع آخر من كنت مولاه فعلي مولى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری. بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. حضرت بھائی، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسن حسین مصطفیٰ و علی رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. ٹھیک ہے، کیونکہ ٹائم اور کنٹرول ایم سی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس لیے پوچھنا ضروری ہے. آپ حضرات اہل بیت کا تذکرہ سننے کے لیے اپنے گرم نرم بستروں کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائے. اب حیران نہ ہوئے، میں تو چاہتا تھا جیسے حکم دیا گیا تھا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بولنا ہے، وہ میں 1.5 گھنٹہ اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں، تو انشاءاللہ برکت کے طور پر، حاضری کے طور پر. محترم جناب قبلہ پیر افضل احمد صاحب نقشبندی، ہمارے کمیٹی کے صدر بھائی اسیم اختر خان صاحب، آج کی ایم سی ہمارے بھائی عمران علی صاحب، کمیٹیوں کے سارے عہدیداران حضرات، بزرگان دین، حجاج کرام، میری پیاری میری لاڈلی ماں اور بہنوں، عزیز بچے اور بچیوں، السلام علیکم. اللہ کا احسان عظیم ہے جس کے بعد فضل و کرم سے ہر سال کی طرح اس سال پھر ہمیں ایسی نیک محفل میں آنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے. جہاں تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تعلق ہے، انشاءاللہ پیر صاحب بیان فرمائیں گے. پروگرام اسی طرح بنا ہے، اور میں بچوں کو آپ حضرات کے گوشگوار 20 منٹ کے اندر اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ امام حسین جس کی شہادت ہے، یہ تھے کون؟ پہلے یہ پتہ ہونا بہت ضروری ہے. کون تھے، کیا شخصیت ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک، اور آگے پھر کیا ان کی شخصیت ہے، اللہ نے کتنے فضائل اور کتنے شمائل سے ان کو نوازا ہے. انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں بغیر تمہید کے، بغیر لمبا چوڑا خطبہ اور بغیر تعریفوں کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ وقت کی کمی کے باعث میں چاہتا ہوں کہ مختصر بات ہو، اور جیسے انگلش میں کہتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ. ہو سکتا ہے آپ نے بات سنی ہو، پہلے خود سنی بھی ہوگی،
میں اپنا سبق دہرا لوں گا اور آپ کی یادداشت تازہ ہو جائے گی. کہو سبحان اللہ. اور میری عادت ایسے ہی ہے کہ آپ کا بولنا میرے لیے بہت ضروری ہے. جی کم از کم سبحان اللہ کہیں اچھی بات لگے تو اللہ تبارک تعالی خالی جھولیوں کو بھر دے گا. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. سبحان اللہ آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. ماشاءاللہ میری بہن آہستہ سے کہے سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. حضرت امام حسن و حسین کون تھے؟ یہ صاحبزادے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. لخت جگر تھے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. حضرت علی کون تھے؟ ابو طالب کے بیٹے تھے. ابو طالب کون تھے؟ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے. عبد المطلب کون تھے؟ ہاشم کے بیٹے. آگے چلتے رہیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور آخری اور پیاری بیٹی تھی. بیٹیاں ساری پیاری ہوتی ہیں مگر اسی فاطمہ الزہرا کے متعلق پیارے نبی نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو دکھایا اس نے محمد کے دل کو دکھایا، اور جس نے محمد کے دل کو دکھایا اس نے اللہ سے جنگ کر لی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین حسن کے والد ماجد جب پیدا ہوئے یہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے. شہادت ان کی کوفہ کی جامع مسجد میں ہوئی تھی. کسی شاعر نے کہا اکثر سنا آپ نے کسرا میسر نشد ان سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہو اور جامع مسجد کوفہ کی میں شہادت ہوئی ہو. کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے. اگر اعزاز حاصل ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیدا ہو گئے. 10 دن تک آنکھیں نہ کھلی، 10 دن تک آنکھیں نہ کھلی. اور حضرت ابو طالب کی بیوی حضرت علی کی امی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت فاطمہ بنت اسد بڑی پریشان. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہ کھولی. آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اب کیا ہوگا، بچہ بڑا خوبصورت ہے مگر اللہ نے اندھا ہی دے دیا. تو کہنے والے نے، مشورہ دینے والے نے کہا کہ جب بھی کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو ہمارے پاس تو رہبر و رہنما موجود ہیں. ہم پیارے نبی کے مدرسے میں جا کر یہ مدعا رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام تشریف لائے. پیارے نبی نے فرمایا چچی جان اس کو میرے ہاتھوں پہ رکھیے، مجھے دیجیے علی کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی کو اپنی گود میں لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہاتھوں کی نبوت کی ٹھنڈک کو اپنی جسم پر پاتے ہوئے آنکھیں کھول دی. وقت گزرتا گیا. اب جوانی کا عالم ہوا، کسی نے پوچھا نہیں، پیارے نبی نے پوچھا. حدیث میں یہی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پتہ ہونے کے باوجود علی کیا بات ہے تو نے 10 دن آنکھیں نہیں کھولی؟ کہا یا رسول اللہ پھر آپ کے آنے پر تو کھولی نا. کہو سبحان اللہ. میں یہ چاہتا تھا کہ میں آنکھیں نہ کھولوں. سب سے پہلی نظر جو ہے نہ میرے باپ پر پڑے، نہ میری ماں پر پڑے، میرے دادا پر نہ پڑے، میری دادی پر نہ پڑے، میرے کسی بھی رشتہ دار پر نہ پڑے. میرا جذبہ یہ تھا کہ اگر پہلی نظر پڑے تو محمد رسول اللہ کے چہرے پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ تھے حضرت علی رضی اللہ. تھوڑا سا آپ کو جیسے نا شیرنی نہیں بانٹتے، آپ حلوہ نہیں بانٹتے، فاتحہ کے بعد تھوڑی شیرنی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہنستی تھی تو ساری کائنات مسکراتی تھی، وہ روتی تھی تو ساری دنیا رو دیا کرتی تھی. فاطمہ الزہرا پیارے نبی کی پیاری بیٹی، حضور علیہ السلام کو بڑا پیار تھا اور حیا کی پتلی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں ایک حدیث سناتا ہوں جو آپ کو میں نے کبھی بھی نہیں سنائی، آپ کو کبھی نہیں سنائی. اس میں ساری باتیں یہ آلے گی تھے، آگے چلتی ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور صحابی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سے کہنے لگے امی جان
اگر تو اجازت دے تو آج میں مغرب کی نماز محمد عربی کے پیچھے پڑھ لوں. آپ نے بڑے بڑے علماء کے پیچھے نماز پڑھی، فخر کرتے ہیں، پیروں کے پیچھے نماز پڑھی، فخر کرتے ہیں. صحابہ کی کیا شان ہوگی جو محمد عربی کے پیچھے نماز پڑھائے. امی جان اجازت دیجئے، بیٹا میرے لیے کیا لاؤ گے؟ ماں نے کہا میرے لیے کیا لاؤ گے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر کہا امی جان پیارے نبی کی دعا سے بڑھ کے اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟ میں تیرے لیے اپنے لیے دعا کا تحفہ لے کر آؤں گا. توجہ سے بیٹھی ہے، بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہ حدیث میں نے کبھی نہیں سنی آج تک، مجھے یہاں تک یاد. حضور علیہ السلام کے یہ صحابی اپنی ماں سے اجازت لے کر چلے گئے. کہنے لگے اماں اجازت دو تو میں دوسری مسجد نبوی شہر سے باہر رہتے تھے، آج جی کرتا ہے میں نبی کے پیچھے نماز پڑھوں. حضرت حذیفہ مسجد میں آتے ہیں، پیارے نبی ماہ میں گفتگو تھے، مغرب کی اذان ہوئی، نماز پڑھی. اس کے بعد حضور علیہ السلام پھر ماہ میں گفتگو ہو گئے. مجلس اتنی پیاری، اتنی نورانی، اتنی وجدانی کہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہ لگا کہ عشاء کی اذان ہو گئی. پیارے نبی کی مجلس پتہ ہی نہ چلا، پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں سنتے سنتے پتہ ہی نہیں چلا عشاء کی اذان ہو گئی. عشاء کی اذان ہو گئی. اب عشاء کی نماز پڑھی. عشاء کی نماز پڑھ کے اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا فرما کے یکدم پیارے نبی اٹھ کر چل دیے. اللہ اکبر، یکدم چل دیے. میں بڑا پریشان کہ جو میں مدعا لے کر آیا تھا، ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، وہ وعدہ تو پورا نہ ہو سکا. اب کیا ہوگا؟ پریشان. حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہو دی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہو دی. اب غور سے سنیے میری بات، دل کی کھڑکی کھول کر بیٹھیے گا. بڑی مسئلے کی اب پتہ کی بات کہنے لگا. حضور علیہ السلام آگے، حضرت حذیفہ پیچھے. حضرت حذیفہ کہتے ہیں پیارے نبی نے میرے آنے کی آہٹ سنی. یہ حضرت حذیفہ کا بیان، بغیر پیچھے دیکھے فرمایا لگتا ہے حذیفہ میرے پیچھے آ رہا ہے. مجھے لگ رہا حذیفہ پیچھے آ رہا ہے. حذیفہ نے بڑی کہنے کہ میں بڑا حیران ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور فرما دیا کہ حذیفہ آ رہا ہے. یہ تو سنی کو سمجھے نا، یہ سنی کو سمجھے نا. جیسے ہمارے بھائی اقبال کہہ رہے تھے حسین زندہ ہے، حقیقتاً زندہ ہے، حقیقتاً زندہ ہے. پیارے نبی کے نواسے ہیں. اگر حسین زندہ ہے تو نانا بھی زندہ ہے. اگر حسین زندہ ہے جو بھائی، اگر حسین زندہ ہے تو نانا بھی زندہ ہے. کم بختو، حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہنے والوں، اس بات کو آپ ذہن میں رکھ لو. جو یہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، جو حدیث میں سنا رہا ہوں یہ صحیح ہے. اگر اس کو غلط ثابت کر دو وہ میری سزا چور کی سزا ہے. میرے بھائی، ایک تو پیارے نبی بغیر پیچھے دیکھے کہہ رہے ہیں حذیفہ آ رہا ہے. میرے عزیزوں، دوسری بات یہ کہ حذیفہ نے سوچا کہ یہ کیسے پتا چل گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے عزیزوں، حضور علیہ السلام نے جب کہا کہ حذیفہ ہے، جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی بخشش کرے، بتا کیسے آئے ہو. سبحان اللہ. بات سمجھئے، اس لیے سبحان اللہ آہستہ کہیے. آپ بات سمجھے کرنے کے آئے تھے حذیفہ؟ ماں کی بخشش کے لیے دعا اور اپنی بخشش کے لیے دعا کرانے آئے تھے. پیارے نبی کیا فرمایا آئے؟ پیارے نبی فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی بخشش کر دے. کیسے آئے؟ یا صبح مجھے تو سب کچھ مل گیا، جس لیے آیا تھا وہ تو مل گیا. اور میں بیٹھ کر تجھے خوشخبری سناتا ہوں. سڑک کے کنارے ہو کر بیٹھ کے کہنے لگے جبریل علیہ السلام آئے. جو میں کہنے والا تھا، دو باتیں تو آپ کو مل گئی. سنیوں کا عقیدہ پختہ ہوا. جو میں کہنے والا موضوع کے مطابق بولے حذیفہ بیٹھو، میں تجھے ایک اور خوشخبری سناتا ہوں. خوشخبری یہ ہے میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے یہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ یا رسول اللہ دو کام کے لیے آیا ہوں. ایک میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا ہے اور مجھے بھیجا ہے جبرائیل جاؤ یہ فیصلہ سنا دو. یا رسول اللہ آپ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا
جنت میں عورتوں کی سردار اور امام حسن اور حسین جنت کے لوگوں یعنی مردوں کے سردار ہوں. جن کی سرداری کے پیغام جنت سے آتے ہوں ان کی کیا شان ہو سکتی ہے. پیارے نگاہوں محبت کی بات کریں. رلائیں گے آپ کو پیر صاحب. میں آپ کو محبت کی بات سناتا ہوں. حضور علیہ السلام دیکھا کہ امام حسین رو رہے ہیں. بچے تھے, چھوٹے تھے. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا نانا جی مجھے اونٹ کی ضرورت ہے, اونٹ چاہیے. فرمایا آؤ کمرے میں چلے گئے. ہائے کتنی محبت ہوگی نانا کو نواسے کے ساتھ. پیارے نبی نے فرمایا میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ. پیارے نبی نے اپنے گھٹنے نیچے ٹیکے, ہاتھ نیچے رکھے, اونٹ کی طرح شکل بنائی اور پیارے نبی نے فرمایا میری پیٹھ پر بیٹا بیٹھ جاؤ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پر بیٹھ گئے. پیارے نبی نے فرمایا دیکھو اب تیرا اونٹ کیسے چلتا ہے. جب تھوڑی دور گئے کمرے کے اندر چکر لگایا. حضرت امام حسین کہا نانا جی ایک چھوٹی سی کمی ہے. کیا کمی ہے بیٹا؟ نانا جی اونٹ کی تو مہار ہوتی ہے, آپ نے تو مجھے مہار دی نہیں. پیارے نبی نے فرمایا بیٹا ایک طرف سے میری زلفیں پکڑ لو, دوسری طرف سے بائیں ہاتھ سے پکڑ لو. جس طرف کا تو میری زلف کو کھینچے گا تیرا اونٹ ادھر کو چلتا رہے گا. امام حسن آ گئی, نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن کو اٹھا کر گود میں بٹھا دیا. ایک روایت میں آتا یہاں بٹھایا, ایک روایت میں آتا کاندھے پر بٹھایا. ایک طرف حسن کو ایک طرف حسین کو. جب باہر نکلتے ہیں جناب, جب باہر نکلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوا. حضرت عمر فاروق نے کہا ہائے حسین حسن کتنی اچھی سواری ہے, ہائے 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 کتنی اچھی سواری ہے. پیارے نبی نے فوراً فرمایا نعم الراکب, ارے سواری کی بات کرتا ہے, سوار بھی تو بہت اچھے ہیں, سوار بھی تو بہت اچھے ہیں, بڑی شان والے ہیں, بڑی تعریف والے ہیں. یہ تھے امام حسن اور حسین. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ رات کو مجھے کوئی کام پڑا, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, اجازت چاہی, اندر جانے کی اجازت تو نہ ملی. پیارے نبی نے فرمایا تم ذرا باہر مسجد کے اندر چلو, میں وہاں آتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمبل کے اندر کوئی دو چیزیں ایسے اپنے بغل میں لے رکھی ہیں. میں مسجد میں بیٹھ گیا, بات چیت ہوئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا اپنی ران پر رکھ دیا, پنجابی کہتے ہیں پاٹن, ران کے اوپر رکھ دیا. ران شریف پر جب رکھا تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات چیت کر کے ختم جب کیا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. اسامہ نے کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا چھپا رکھا ہے؟ پیارے نبی نے کمبل کو پیچھے پھینک دیا. پیارے نبی نے کمبل کو پیچھے پھینک دیا جیسے میں نے پھینکا. سنت پوری کی ہے میں نے, ہو گئی سنت ہوئی, پیچھے پھینک دیا کمبل. کہتے میں نے خود دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے, ایک طرف حضرت حسن ہے ایک طرف حضرت حسین ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ایسی شخصیت ہے میرے ساتھ جس کے ساتھ انسان محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, جس سے عداوت کرے گا اللہ اس کو دشمن بنا دے گا. یہ شان تھی حضرت امام حسن حسین. اور اکثر سنایا ہے آپ کے ایمان کو تازہ کرو, کشتیاں لڑ رہے ہیں, کشتیاں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں کشتیاں دیکھ رہے ہیں, حسن لڑ رہے ہیں, حسن اور حسین کشتی لڑ رہے ہیں. حضرت فاطمہ تو زہرا موجود ہیں. حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حسن کو حسن ادھر سے پکڑو, حسن حسین کو یہاں سے پکڑو, حسن حسین کو بازو پکڑ کے کھینچ کے گرا دو, اس کی ٹانگ کھینچو, اس کو ایسے کرو, یہ داؤ لگاؤ, اس کے کاندھے لگاؤ, اس کے جناب یہ کر دو. فاطمہ تو زہرا بیٹھی ماں تھی, ماں تھی. حضرت فاطمہ تو زہرا نے کہا ابا جی کیا آپ کو حسین سے پیار نہیں ہے؟ بڑے کو بتا رہے ہیں داؤ اور چھوٹے کو داؤ نہیں بتا رہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو نہیں جانتی, اس حسن کو میں بتا رہا ہوں, حسین کو داؤ حضرت جبرائیل بتا رہے ہیں. جس کو داؤ بتانے کے لیے جنت سے جبرائیل آئے, کیا شان ہو سکتی ہے. اور جن جناب دشمنوں نے جس بے دردی کے ساتھ اس شخصیت کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر
بڑے ظالمانہ انداز سے 72 تن کے دنامن ان کے ساتھ پہلے 72 تن کو شہید کیا، پھر اس کے بعد حضرت امام حسین کو شہید کیا. ان کو اس شخصیت کو جس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب پیاس لگتی نانا جی پانی کی ضرورت ہے، حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک باہر نکال دیتے، حضرت امام حسن کبھی چوستے کبھی حسین چوستے. جس نے پیارے نبی کی زبان کو چوسا ہو اس کی کیا شان ہو سکتی ہے. میرے عزیزوں میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بھی بہت پیار تھا. ایک بات کہوں بس آپ کی اجازت سے بات ختم کروں. اللہ کو بھی بڑا پیار تھا. اللہ کو حضور علیہ السلام کو جو پیار تھا وہ تو تھا. کوئی کہتے ہیں کہ یہ تو نانا تھے اس لیے پیار تھا. آپ کا ایمان تازہ کروں اور میں اپنا سبق دہرا لوں جی. اور اس سارے تختیاں لکھی ہیں، تختیاں جو پرائمری اسکول میں لکھتے ہیں. پاکستانی بھائی اور فجی بھائی جانتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں لکھتے ہیں تختیاں. حسن کہتے ہیں کہ میرا خط اچھا ہے، حسین کہتے ہیں نہیں بھجن میرا خط اچھا ہے. بحث ہو گئی، مکالمہ ہو گیا. کہنے کہ فکر کی کیا بات ہے. ایسے کہتے ہیں ہم نے سنا ہے کہ میرے جو والد ہیں، اپنے والد جو ہے باپ ہے ہمارے، وہ انا مدینۃ العلم ہے جی. انا مدینۃ العلم علی جو بابو ہے، شہر علم کا، پیارے نبی دروازہ حضرت علی. ہم ان سے پوچھتے ہیں حضرت علی کے پاس چلے گا. دونوں شہزادے چھوٹی کر دو بات. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دونوں شہزادے کیسے آئے ہو بیٹا؟ ابا جی یہ فرمائیے کس کی تختی اچھی ہے، میری ہے یا اس کی؟ حضرت علی نظر شناس تھے، دل میں سوچ لیا، سمجھ لیا، پتہ چل گیا اگر میں ایک کی تختی اچھی کہوں گا دوسرا رو پڑے گا، میں کسی شہزادے کو روتا دیکھ نہیں سکتا. جاؤ امی جان کے پاس جاؤ، اس سے فیصلہ کرو. بھاگے بھاگے گئے. انکار تو کرنا نہیں تھا، یہ تو آج کے بچے انکار کرتے ہیں، وہ کہاں انکار کرنے والے. باپ نے کہا ماں کے بعد بھاگے، امی جان یہ تختی کس کی اچھی ہے؟ ماں نے کہا باپ سے فیصلہ کرو جا کر. وہ تو پیارے نبی نے ان کے علم کا بڑا. ان کے پاس گئے تھے، کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں تم امی کے پاس جاؤ. آگے سے بھی فاطمہ الزہرا تھی، سمجھ گئی کہ بات کیا ہے، کیوں نہیں تختی اچھی کہی. فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹا تو ایسے کرو، نانا کے پاس چلے، نانا کے پاس چلے جاؤ، نانا سے کہو کہ کس کی تختی اچھی ہے، ان کا فیصلہ منظور. حضور علیہ السلام کے پاس چلے گئے. دونوں شہزادے بھاگتے جاتے آئے، بھاگے بھاگے گئے. نانا جی کس کی تختی اچھی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے باپ سے پوچھو جا کے. امی نانا جی ہم گئے تھے، امی سے پوچھ لیتے. انہوں نے امی کے پاس بھیجا تھا، امی نے آپ کے پاس بھیج دیا. اب حضور علیہ السلام نے تعاقب فرمایا. تعاقب کا مطلب تھوڑا انتظار فرمایا، تعاقب فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل کیا دیکھ رہے ہو، جلدی جاؤ، میرے محمد پریشان ہیں، کسی شہزادے کا دل نہیں دکھانا چاہتے. یہ جنت سے 5 موتی لے جاؤ. ایک روایت میں ایپل بھی آتا ہے، یہ موتی لے جاؤ 5. میرے محمد کو کہنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں شہزادوں کو کہو تختیاں سامنے کرو اور آپ اپنے دستے مبارک سے موتیوں کے اوپر اچھالو. اور موتی جب اوپر اچھالے جائیں گے، جس کی تختی پر 3 گریں گے اس کی تختی اچھی نمبر 1، جس پر 2 گریں گے اس کی تختی نمبر 2. آپ نے زبان سے تو کہنا نہیں، اس لیے کوئی ناراضگی کا مسئلہ ہی نہیں. آپ جنامت تختیوں کو سامنے کیا، پیارے نبی نے 5 کے 5 موتی اوپر کو اچھالے. اب 2 ایک کی تختی پر آ کے گرے، 2 ایک کی تختی پر آ کر گرے، ایک اوپر لٹکتا رہتا. اللہ نے کہا جبرائیل کیا سوچتا ہے؟ یا الہ العالمین. وہ دونوں شہزادے اوپر دیکھتے ہیں کس کی تختی پر گرے، وہ کامیاب ہے. اللہ نے کہا جبرائیل فوراً جا. فاطمہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی شہزادے کا دل دکھے. میں عالم الغیب ہوں، مجھے پتا ہے. علی یہ چاہتا تھا کسی شہزادے کا دل نہ دکھے. میرے محمد کا بھی یہی تصور تھا کہ کسی شہزادے کا دل نہ دکھے، اور میرا خدا بھی یہ چاہتا ہوں کسی شہزادے کا دل نہ دکھے. لہذا جلدی جاؤ، جو موتی اوپر لٹک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ایک آدھا اس کی تختی پر، آدھا اس کی تختی پر. وآخر دعوانا الحمدللہ.